لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفينا وبالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل مولود يولد على فطرة الإسلام. صلاة پڑھیں محمد اذان محترم، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے جس کو سرنام کلام قرار دیا ہے، جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے: کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. یہ اس رسول کا ارشاد گرامی ہے جو 1,24,000 انبیاء کے بعد اس دنیا میں اس غرض تشریف لائے کہ لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیں، فرزندان ابو البشر کو زیور انسانیت سے آراستہ کریں، خدا کا دین پہنچائیں اور دین خدا کو مکمل کریں. یہ وہ رسول ہے جس کو کفار و مشرکین نے اللہ کا رسول تو نہیں مانا، اللہ کا نبی تو نہیں مانا، لیکن صادق بھی مانا ہے اور امین بھی مانا ہے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ کفار و مشرکین نے پیغمبر کی رسالت و نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پیغمبر کی صداقت کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور پیغمبر کی امانت کا کلمہ بھی پڑھا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کتنا یقین تھا کفار و مشرکین کو صداقت پیغمبر پر، زبان پیغمبر پر، کہ جب ایک روز پیغمبر اسلام نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم جا کے دیکھو لشکر نہ ملے تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ہر ایک نے بیک زبان یہ کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، اگر ہم یہ جا کے دیکھیں اور ہمیں لشکر نہ ملے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، تمہاری زبان کا کوئی قصور نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی صداقت اور امانت پر دشمنوں کو اتنا یقین تھا، اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ زبان پیغمبر پر دشمنوں کو کتنا یقین تھا. یہ الگ بات ہے کہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا کسی وجہ سے بھی، لیکن زبان پیغمبر پر ہر ایک کو یقین تھا، صداقت پیغمبر کا ہر ایک کلمہ پڑھ رہا تھا. یہی وہ تو وجہ تھی جب ایک روز مکے کا چودھری ابو سفیان آیا اور اس نے رات کو ابو جہل کو اس کے گھر سے اٹھایا، اپنے شکاری کتے لے کر آیا، لے کے گیا ایک جنگل میں جانے کے بعد ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد ابو جہل کو آدھا گاڑ دیا اور آدھا گاڑنے کے بعد کہا: سن، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تو نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تو صحیح ہے، اور اگر تو نے صحیح جواب نہیں دیا
تو یہ شکاری کتے تیرے اوپر چھوڑ دوں گا، تیری بوٹی بوٹی کر کے کھا جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ نے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بتا دعویٰ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے پیغمبر کا، دشمن کا جواب سنیے۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ نبوت و رسالت کا محمد ابن عبداللہ نے جو دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط، تو ابو جہل نے جواب دیا کاش یہ سوال کرنے سے پہلے تو یہ شکاری کتے میرے اوپر چھوڑ دیتا اور یہ کتے میری بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس تیرے سوال سے ہوئی ہے۔ کہ یہ بتا حقیقت کیا ہے، سچائی کا ہے؟ کہ اگر سننا چاہتا ہے تو سن۔ دیکھیے یہ ذہن میرے سب سے بڑا دشمن ہے پیغمبر کا، سب سے بڑا دشمن ہے پیغمبر کا، لیکن اس کا جواب سنیے۔ کہا سن، مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کے حلالی ہونے میں تو شک ہے لیکن محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، یا اللہ۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کے حلالی ہونے میں تو شک ہے لیکن محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا، جب تجھے شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ جب تجھے نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ اس نے جواب یہ دیا مان اس لیے نہیں رہا ہوں کہ محمد بنی ہاشم میں کیوں پیدا ہوئے، میرے گھر کیوں نہ پیدا ہوئے؟ تو ایک وجہ یہ بھی تھی پیغمبر کو نہ ماننے کی وجہ حسد تھا، یہ فضیلت بنی ہاشم کو ملی ہے ہمیں کیوں نہ ملی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، وہ پیغمبر جس کی صداقت و امانت کا کلمہ دشمنوں نے پڑھا، کفار و مشرکین نے پڑھا، وہی صادق رسول ارشاد فرما رہا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے صادق رسول کا ارشاد ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب پیدا ہونے والا بچہ کسی مسلک میں پیدا ہوا ہو، کسی مذہب میں پیدا ہوا ہو، کسی فرقے میں پیدا ہوا ہو، کسی ملک میں پیدا ہوا ہو، کہیں میں پیدا ہوا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کسی جگہ یا کسی مذہب یا کسی فرقے کی قید نہیں لگائی ہے، کلیہ بیان کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، جو بھی کائنات میں بچہ پیدا ہوگا وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوگا، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ تو طے ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں، اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچہ، اچھا بچہ پیدا ہوا، ہندوستان میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، پاکستان میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، امریکہ میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، افریقہ میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، ایران میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، عراق میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر۔ کائنات کے کونے کونے میں گوشے میں جہاں بھی پیدا ہوگا بچہ، صادق رسول نے ارشاد فرمایا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان، جیسی آغوش ملتی ہے ویسا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان، پھر اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فطرت ہے کیا۔ بھئی یہ تو طے ہے کہ جو شے بھی اسلام کی فطرت قرار پائے گی وہ ہر بچے میں پائی جائے گی، ہر بچے میں پائی جائے گی، اس لیے کہ صادق رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام کی فطرت ہے کیا۔
کیا ہے اسلام کی فطرت؟ اگر نماز کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا ہو۔ اگر روزے کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے روزے کی نیت کی ہو۔ اگر حج کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا ہو، مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے لگا ہو، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے لگا ہو۔ اگر زکوٰۃ کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو۔ اگر خمس کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے خمس نکال دیا ہو۔ اگر جہاد کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر تلوار لے کے میدان میں آ گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز فطرت اسلام نہیں، روزہ فطرت اسلام نہیں، حج فطرت اسلام نہیں، زکوٰۃ فطرت اسلام نہیں، خمس فطرت اسلام نہیں، جہاد فطرت اسلام نہیں، امر بالمعروف فطرت اسلام نہیں، نہی عن المنکر فطرت اسلام نہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام میں تو ہیں، یہ سب چیزیں اسلام میں تو ہیں لیکن اسلام کی فطرت نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت وہ شے پائی جائے گی، وہ شے ہوگی جو ہر بچے میں پائی جاتی ہو، جو ہر بچے میں پائی جاتی ہو۔ عزیزان محترم، اب ہم نے بچوں کو پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہمیں ایک ہی فطرت نظر آئی، ایک ہی فطرت نظر آئی۔ پاکستان میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، ہندوستان میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، امریکہ میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، افریقہ میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، لندن میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، ایران میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، عراق میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، اہل ہنود میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا، مجوسیوں میں بچہ پیدا ہوا روتا ہوا۔ عزیزان محترم، جو بھی بچہ کسی مسلک میں پیدا ہوا ہو وہ روتا ہوا پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے رونا ہے فطرت اسلام، رونا ہے فطرت اسلام، گریا ہے فطرت اسلام۔ جس شے کو فطرت اسلام قرار دیا اسی کو مسلمان نے بدعت قرار دے دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھی ہے۔ تو رونا ہے فطرت اسلام، گریا ہے فطرت اسلام، رونا فطرت اسلام، گریا فطرت اسلام۔ جو شے اسلام کی فطرت قرار پائی اسی کو مسلمان نے بدعت قرار دے دیا۔ رونا نہیں چاہیے، رونا حرام ہے، رونا بدعت ہے، رونا بزدلی کی علامت ہے، رونا بزدلی کی علامت ہے۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا ادھر فتووں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ رونا حرام، رونا بدعت، رونا بزدلی کی علامت۔ عزیزان محترم، جو مولانا روز فتوے دیا کرتے تھے ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھنے کے بعد کہا مولانا بیٹا مبارک ہو، مولانا بیٹا مبارک ہو۔ کچھ دیر تک سر جھکائے رہے، میں نے دوبارہ کہا مولانا بیٹا مبارک ہو۔ بڑے برا سا منہ بنا کے کہا مولانا ہماری کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے مبارکباد دی ہے، کیا آپ کو بیٹا اچھا نہیں لگتا یا آپ اولاد کے منکر ہیں؟ کہا نہیں مولانا ایسا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی اچھا لگتا ہے لیکن اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اولاد کے منکر ہیں۔ تو پھر میں نے کہا بگڑنے کی کیا بات ہے اس میں، برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے مبارکباد دی ہے۔ کہ مولانا بات یہ ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے اب تک رویا نہیں ہے، جب سے بچہ پیدا ہوا ہے اب تک رویا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو پھر دوبارہ مبارکباد دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا بچہ آپ کے مسلک پر پیدا ہوا ہے، آپ ہی تو کہتے تھے رونا حرام ہے۔
بھی تو کہتے تھے رونا بدعت ہے. کہ مولانا بات یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو اسے زندہ نہیں سمجھا جاتا, اسے زندہ نہیں سمجھا جاتا. ایک بات اور پتہ چلی, رونا ہے زندگی کی علامت, رونا ہے زندگی کی علامت. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے, جو قوم روتی ہوگی وہ زندہ قوم ہوگی, اور جو روتی نہیں ہوگی چلتے پھرتے مردے ہوں گے, زندگی نہیں پائی جائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اب سے چند سال پہلے ایک ظالم ملعون نے ایک کتاب لکھی, شیطانی آیات. جیسے ہی کتاب لکھی گئی سارے فتویٰ دینے والے گھر جا کے بیٹھ رہے, کوئی نہ اٹھا. اٹھا تو کون اٹھا؟ جو رات دن رویا کرتا تھا, جو رات دن رویا کرتا تھا. آقا خمینی نے فتویٰ دیا کہ رشدی واجب القتل ہے. جیسے ہی آقا خمینی نے فتویٰ دیا سارے مفتی بول اٹھے, بھئی بہت اچھا فتویٰ دیا ہے, بہت اچھا فتویٰ دیا ہے, یہی فتویٰ دینے کا حق ہے, یہی فتویٰ دینے کا حق ہے. ہم نے کہا اگر اچھا فتویٰ تھا تو تمہارا تو کام ہی فتویٰ دینا تھا, تمہارا تو کام ہی فتویٰ دینا تھا. تم نے فتویٰ کیوں نہ دیا؟ تم نے فتویٰ کیوں نہ دیا؟ تمہیں فتویٰ دینا چاہیے تھا, لیکن کوئی نہ اٹھا. اٹھا کون؟ جو رات دن رویا کرتا تھا, جو رات دن رویا کرتا تھا. اچھا, اس کتاب میں علی کے خلاف ایک جملہ نہ تھا. ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ علی کو مانتے ہیں, رسول کو نہیں مانتے. الزام ہم پر ایک یہ بھی ہے کہ یہ علی کو مانتے ہیں, رسول کو نہیں مانتے. اس کتاب میں علی کے خلاف ایک جملہ نہ تھا. اس میں گستاخی کی گئی تھی شان رسالت میں اور ازواج شان رسالت میں. کتاب میں گستاخی کی گئی تھی رسول کی شان میں اور ازواج رسول کی شان میں. بھئی ہم پہ الزام کیا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے. گستاخی کی گئی ہے شان رسالت میں, تو جب ہم نہیں مانتے تو جو مانتا ہے وہ فتویٰ دے. بھئی جو مانتا ہے وہ فتویٰ دے, لیکن کوئی نہ بولا. اٹھا تو وہی بولا جو رویا کرتا تھا. اس سے ایک بات تو پتہ چلی, ایک بات تو پتہ چلی, جب بھی جب شان رسالت میں گستاخی ہوئی یا علی اٹھے یا علی والا اٹھا. جب شان رسالت میں گستاخی ہوئی یا علی اٹھے یا علی والا اٹھا. جنگ خندق میں عمر نے گستاخی کی, علی اٹھے. شیطانی آیات لے کے رشدی نے گستاخی کی, علی والا اٹھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فوزان محترم, پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا, پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان, جیسی آغوش ملتی ہے ویسا ہو جاتا ہے. اہل ہنود میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر, ہندو آغوش میں پروان چڑھا, ہندو ہو گیا. مشرکین میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر, مشرک آغوش میں پروان چڑھا, مشرک ہو گیا. مجوسیوں میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر, مجوسی آغوش میں پروان چڑھا, مجوسی ہو گیا. مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر, مسلم آغوش میں پروان چڑھا, مسلم ہو گیا. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, صادق رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. اب ایک جملہ کہوں, جناب ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھایا.
جناب ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ایک بانی اسلام بنا، ایک محافظ اسلام بنا، ایک رسول بنا، ایک امام بنا، ایک نبی بنا، ایک وصی بنا، ایک آفتاب رسالت بنا تو دوسرا مہتاب امامت بنا۔ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ صادق رسول نے ارشاد فرمایا اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ بھائی ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ایک بانی اسلام بنا، ایک محافظ اسلام بنا، ایک بانی اسلام بنا، ایک محافظ اسلام بنا، ایک محافظ اسلام بنا۔ حاکم شام نے بھی، ابو سفیان نے بھی، ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ایک محافظ اسلام بنا، ایک محافظ اسلام بنا، ایک بانی اسلام بنا۔ ابو سفیان نے بھی 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ابو سفیان نے بھی 2 بچوں کو پروان چڑھا، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا۔ تو جناب ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ایک بانی اسلام، ایک محافظ اسلام، جس کی آغوش میں پل کر اسلام کا بانی بن جائے، اسلام کا محافظ بن جائے۔ مسلمان نے اسی کو کافر کہہ دیا، مسلمان نے اسی کو کافر کہہ دیا۔ بھائی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو مسلمان نہیں ہوئے، جب مسلمان نہیں ہوئے تو کافر رہے، جب کافر رہے تو جنت میں جا نہیں سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے، کلمہ نہیں پڑھا۔ عزیزان محترم مجھے بتائیے، کیا اظہار کلمہ ایمان کی دلیل ہے؟ اگر اظہار کلمہ ایمان کی دلیل ہے تو کوئی مجھے بتائے جناب آسیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ جناب آسیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، فرعون کے محل میں رہتی ہیں۔ ایک دن آسیہ نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ایک دن نہیں کہا۔ قرآن نے مومنہ کہا، آسیہ نے کلمہ ایک دن نہیں پڑھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ آسیہ مومنہ ہے۔ مسلمان کا جواب سنیں گے، مولانا آسیہ کلمہ کیوں پڑھ دی؟ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھتی؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو پالا تھا۔ قرآن نے موسیٰ کو کلمہ کہا، قرآن نے موسیٰ کو کلمہ کہا، کلمہ کو انہوں نے پالا تھا، اس لیے انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بس عزیزان محترم، جس طرح آسیہ کا کلمہ پڑھنا کیا مطلب؟ انہوں نے کلمے کو پالا تھا، موسیٰ کو اپنی آغوش میں پالا تھا۔ اسی طرح ابو طالب کا کلمہ کیا مطلب؟ بانی اسلام کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عزیزان محترم، فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ خبر دی کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے۔ فرعون نے گھر گھر جاسوس عورتیں بھیج دی اور حکم نافذ کر دیا کہ اس سال کوئی میری حکومت میں بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ گھر گھر جاسوس عورتیں پہنچ گئیں، جاسوس سپاہی پہنچ گئے، بچوں کا قتل عام شروع ہوا۔ فرعون کی جاسوس عورتیں مادر موسیٰ کے پاس بھی آئیں، یہاں آثار حمل نمایاں نہیں تھے، دیکھ کے چلی گئیں، دیکھ کے چلی گئیں۔ ادھر فرعون کی جاسوس عورتیں واپس گئیں، ادھر مادر موسیٰ کو حکم ہوا، اے مادر موسیٰ دریائے نیل کے کنارے فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ جیسے حکم ہوا مادر موسیٰ پہنچ گئی۔ وہاں جانے کے بعد جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو مادر موسیٰ گھبرائیں، کہیں ایسا نہ ہو فرعون کے جاسوس سپاہی آ جائیں اور میرے بچے کو قتل کر دیں۔ آواز قدرت آئی، مادر موسیٰ پریشان نہ ہو،
تم اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ دو، ایک تابوت میں رکھ دو، اور تابوت کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ مادر موسیٰ نے اپنے بچے کو علیہ السلام صندوق میں رکھا، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جدھر دریا کا بہاؤ جا رہا تھا صندوق کو ادھر جانا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ کا صندوق بہاؤ کے برعکس چلا۔ بہاؤ ادھر جا رہا تھا، موسیٰ کا صندوق بہاؤ کو کاٹتا ہوا چلا۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا تھا میرا نبی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے، میرا نبی وہ ہوتا ہے جو سارے بہاؤ کو کاٹ کے منزل مقصود پہ پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ موسیٰ کا صندوق چل رہا ہے، یا بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیے۔ موجوں سے کھیلتا ہوا صندوق دریائے نیل میں جا رہا ہے بہاؤ کے برعکس۔ ادھر وقت کا جھوٹا خدا فرعون اپنی زوجہ آسیہ کے ساتھ دریائے نیل کی سیر کر رہا ہے۔ جس کنارے پہ فرعون اور آسیہ تھے اسی کنارے پہ آ کے صندوق لگ گیا۔ فرعون سمجھا شاید اس میں بہت قیمتی مال ہوگا، لہذا تیزی سے آگے بڑھا۔ دیکھیے اتنا بڑا حاکم ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ کس چیز کی کمی ہوگی؟ لیکن جیسے ہی نے صندوق کو دیکھا تو یہ سمجھا اس میں بہت بڑی دولت ہے۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلی، چاہے دشمن خدا ہو، چاہے دشمن رسول آل رسول ہو، لالچی بہت ہوتا ہے۔ چلا، جیسے ہی صندوق کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھایا صندوق کو نکالنے کے لیے، صندوق پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر صندوق پیچھے ہٹا، ادھر فرعون پیچھے ہٹا۔ جیسے ہی فرعون پیچھے ہٹا صندوق پھر اپنی منزل پہ آ گیا۔ جیسے ہی صندوق اپنی منزل پر آیا دوسری مرتبہ فرعون پھر آگے بڑھا صندوق کو نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھا فوراً صندوق پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر صندوق پیچھے ہٹا، ادھر فرعون پیچھے ہٹا۔ جیسے ہی فرعون پیچھے ہٹا صندوق اپنی منزل پر پھر آ گیا۔ جیسے ہی صندوق اپنی منزل پر آیا تیسری مرتبہ فرعون پھر آگے بڑھا صندوق کو نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھا صندوق پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر صندوق پیچھے ہٹا، ادھر فرعون پیچھے ہٹا۔ ادھر فرعون پیچھے ہٹا، صندوق پھر اپنی منزل پر آ گیا۔ صندوق پھر اپنی منزل پر آ گیا۔ جب 3 مرتبہ باطل طاقت تھک کے بیٹھ گئی تو چوتھی مرتبہ حق کی شکل میں آسیہ آگے بڑھی۔ ادھر سے آسیہ آگے بڑھی، ادھر سے صندوق آگے بڑھا اور آسیہ نے بڑھ کے صندوق نکال لیا۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرعون صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ صندوق پیچھے کیوں ہٹ رہا تھا؟ اور جب آسیہ آگے بڑھی تو صندوق آگے کیوں آیا؟ بھائی 3 دن کے موسیٰ ہیں صندوق کے اندر، 3 دن کے موسیٰ ہیں صندوق کے اندر۔ 3 دن کے موسیٰ صندوق میں رہ کر کافر و مومن کو پہچانتے ہیں۔ بھائی 3 دن کے موسیٰ تو صندوق میں رہ کر کافر و مومن کو پہچان لیں، ہمارے رسول آغوش ابو طالب میں جوان ہو جائے یہ نہ پہچان سکے کافر کون ہے مومن کون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے مسلمان نہیں۔ عزیزان محترم، میں آج بریلی سے آیا، نجیب آباد اسٹیشن پر اتر گیا، مثال برائے مثال نجیب آباد اسٹیشن پر اتر گیا، میرے ساتھ میرے چند دوست بھی تھے۔ کہا چلو بھائی بھوک لگی ہے کچھ کھا لیا جائے۔
ایک ہوٹل پہ پہنچے تو وہاں پیشانی پہ ایک لمبا سا تلک لگائے بیٹھا تھا. کہا مولانا یہ اپنا ہوٹل نہیں ہے, آگے چلیے. دوسرے ہوٹل پہ پہنچے تو وہاں ایک لمبی چوٹی والا بیٹھا تھا. کہا مولانا یہ اپنا ہوٹل نہیں ہے, آگے چلیے. تیسرے ہوٹل پہ پہنچے تو اس شخص کے پیشانی پہ تلک کا نشان بھی نہیں تھا, سر پہ چوٹی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے ہوٹل میں کچھ مورتیوں کی تصویریں لگی تھیں, کچھ مورتیوں کی تصویریں لگی تھیں. کہ مولانا یہ بھی اپنا ہوٹل نہیں ہے, آگے چلیے. آپ جو چوتھے ہوٹل پہ پہنچے تو ایک میلے سے کپڑے پہنے ہوئے شخص بیٹھا تھا, اس کی دکان میں محمد کے نام کا کیلنڈر لگا تھا. کہ مولانا یہ اپنا ہوٹل ہے, یہ مسلمان ہے. ہم نے کہا کیسے پہچانا یہ مسلمان ہے, کیسے پہچانا یہ مسلمان ہے؟ اس نے تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ کہا, تمہارے سامنے محمد رسول اللہ کہا, تم نے پہچانا کیسے مسلمان ہے؟ کہ مولانا دیکھتے نہیں اس کی دکان میں محمد کے نام کا کیلنڈر ٹنگا ہے, اس کی دکان میں محمد کے نام کا کیلنڈر ٹنگا ہے. عزیزان محترم عجیب مسلمان ہے, ماننے پہ آ جائے تو محمد کے نام کے کیلنڈر سے مان لے, اور انکار کرنے پہ آ جائے تو جس نے محمد کو پالا ہے اسی سے انکار کر بیٹھے. صلوات بر محمد و آل محمد. کلمہ نہیں پڑھا تھا لہذا مسلمان نہیں. اور یہ بات اتنی مشہور کر دی گئی. اچھا عجیب بات ہے, روایت بھی عجیب طرح سے نقل کی گئی. کیا نقل کی گئی؟ کہ وقت آخر پیغمبر اسلام چچا کی خدمت میں آئے, اور چچا کی خدمت میں آنے کے بعد چچا کے کان میں کہا چچا اب تو کلمہ پڑھ لو. لیکن انہوں نے اس وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا, اور کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. ذرا انصاف سے بتائیے کان میں کون سی بات کہی جاتی ہے؟ کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسرے کو سنانا نہ ہو. بھئی کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسرے کو سنانا نہ ہو. بھئی عجیب بات ہے, جو پیغمبر نے کان میں کہی وہ سب نے سنی, جو کان میں کہی وہ سب نے سنی, اور جو سوالات کے مجمع میں منبر پر ہاتھوں اٹھا کے کہا من کنتو مولا فاز علی المولا, ایک نے نہ سنا. صلوات پر محمد و آل محمد. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا اللہم صلی علی محمد. تو وہ جناب ابو طالب جس نے پوری زندگی پیغمبر پہ اپنی جان نثار کی, وہ کافر رہا. کیا آپ تاریخ پڑھیے تو عجیب و غریب ملے گا. آپ ایک ورق کھولیں گے تو لکھا ہے ابو طالب کافر, دو چار ورق پلٹ کے اور دیکھیں گے تو لکھا ہے ابو سفیان مسلمان. بے عجیب و غریب بات ہے. یہ ابو طالب کافر کیوں ہے؟ یہ ابو سفیان مسلمان کیوں ہے؟ بڑی حفاظت کی, بڑے سینہ سے پر بنے رہے, قدم قدم پر پیغمبر کی حفاظت کی, جہاں گئے ساتھ لے کے گئے, جہاں رہے ساتھ رکھا, راتوں پر اپنی اولاد کو ان پر نچھاور کیا. کافر ہیں, کافر ہیں. مسلمان ابو سفیان کی خوبی کیا ہے؟ بڑی جنگیں لگی پیغمبر سے, بڑے مقابلے میں آیا, اس کی زوجہ نے ان کے چچا کا کلیجہ چبایا, مسلمان ہے. پیغمبر کے مقابلے میں آیا, مسلمان ہے. پیغمبر پر اوجھڑیاں ڈالی, مسلمان ہے. پیغمبر کے راستے پہ کانٹے بچھائے, مسلمان ہے. ابو طالب کافر کیوں ہیں؟ اپنی اولاد کو ان پر قربان کیا, کافر ہیں. قدم قدم پہ بچایا, کافر ہیں. عزیزان محترم, مجھے تاریخ میں کوئی وجہ نہیں ملی کہ یہ مسلمان کیوں ہے, یہ کافر کیوں ہے.
لیکن ایک پاکستان کے شاعر نے وجہ بیان کر دی کہ ابو سفیان مسلمان کیوں ہے، ابو طالب کافر کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے بس اس وجہ سے، بس اس خطا پر تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، اے ابو طالب بس اس خطا پر تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ عزیزان محترم، بت صرف وہی نہیں تھے جو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ رکھے ہوئے تھے، کچھ چلتے پھرتے بت بھی تھے، کچھ آتے جاتے بت بھی تھے۔ علی نے کسی کو احد میں توڑا، کسی کو بدر میں توڑا، کسی کو خندق میں توڑا، کسی کو خیبر میں توڑا۔ کوئی بت کسی کا چچا تھا، کوئی بت کسی کا ماموں تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی 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 صلوات بآواز بلند پڑھو۔ تو عزیزان محترم، جناب ابو طالب نے پوری زندگی قربانی پیش کی، اور کیسے قربانی پیش کی؟ اپنی اولاد کو پیغمبر پر قربان کیا۔ جب کفار و مشرکین نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا تو پیغمبر کو اور اپنے گھر والوں کے لے کے جناب ابو طالب پہاڑی کے غار میں آ گئے، جسے شیب ابو طالب کہا جاتا ہے، شیب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور اس میں 1-2 دن نہیں رہے، متواتر 3 سال تک رہے۔ 3 سال تک جناب ابو طالب نے عمل کیا انجام دیا؟ رات کا ایک حصہ گزرتا تھا، جناب ابو طالب کو اٹھاتے تھے، رسول کے بستر پہ لٹا دیتے تھے، رسول کو اٹھاتے تھے، طالب کے بستر پہ لٹاتے تھے۔ رات کا دوسرا حصہ گزرا، جناب ابو طالب عقیل کو اٹھایا، رسول کے بستر پہ لٹا دیا، رسول کو اٹھایا، عقیل کے بستر پہ لٹا دیا۔ رات کا تیسرا حصہ گزرا، جناب ابو طالب نے جعفر کو اٹھایا، رسول کے بستر پہ لٹا دیا، رسول کو اٹھایا، جعفر کے بستر پہ لٹا دیا۔ رات کا آخری حصہ گزرا، جناب ابو طالب نے علی کو اٹھایا، رسول کے بستر پہ لٹا دیا، رسول کو اٹھایا، علی کے بستر پہ لٹا دیا۔ یہ عمل رات بھر جناب ابو طالب کیوں انجام دیتے تھے؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی میں اگر دشمن حملہ کرے تو یتیم عبداللہ بچ جائے، آمنہ کا لال بچ جائے، اللہ کا نبی بچ جائے، میرا بیٹا عقیل قتل ہو جائے، میرا بیٹا جعفر قتل ہو جائے، میرا بیٹا طالب قتل ہو جائے، میرا بیٹا علی قتل ہو جائے۔ رات بھر پیغمبر پر ابو طالب اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے۔ ایک جملہ کہوں، ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے قربان گاہ میں لٹایا تو خلیل اللہ کہلائے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم نے قربانی کے لیے قربان گاہ میں لٹایا تو خلیل اللہ کہلائے، خلیل اللہ کہلائے ایک مرتبہ۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے 3 سال میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 3 سال میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ بھئی کم سے کم 1000، کم سے کم 1000۔ تو جو ابراہیم ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹائے اسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور جو 1000 مرتبہ ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو اب محبت پر قربان کیا تو اسے فخر خلیل نہ کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
یا علی زندہ باد۔ عزیزان محترم، زندگی بھر جناب ابو طالب پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں، زندگی بھر، اور جب تک حیات رہے کسی کی مجال نہ ہوئی جو پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ جب تک حیات رہے کسی کی مجال نہ ہوئی جو پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ اور جب اس دنیا سے ابو طالب چلے گئے، جب کہ پیغمبر کے ساتھ علی جیسا سورما و شجاع و بہادر موجود تھا، تب بھی کفار و مشرکین نے پیغمبر کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ علی جیسا بہادر موجود ہے، اس کے بعد بھی کفار و مشرکین نے پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیے، اعلان رسالت کے بعد 12 سال تک پیغمبر مکے میں رہے۔ اعلان رسالت کے بعد 12 سال تک پیغمبر مکے میں رہے۔ 11 سال ہے مدنی زندگی۔ 12 سال جب تک مکے میں رہے کوئی ایک لڑائی نہیں ہوئی، کوئی ایک جنگ نہیں ہوئی، لیکن ادھر ہجرت کرنے کے بعد مدینے آئے، جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی تبوک کی لڑائی، کبھی خندق کی لڑائی، کبھی خیبر کی لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ مکے میں ایک لڑائی نہیں، مدینے میں جنگیں ہی جنگیں۔ اچھا، یہ بھی مزے کی بات ہے، کوئی جنگ مدینے والوں سے نہیں ہوئی، کوئی جنگ مدینے والوں سے نہیں۔ بھائی، بدر کے میدان میں مشرکین نے مکے میں لڑنے کے لیے آئے، احد میں مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آئے، تو یہاں لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی، پیغمبر بھی مکے میں تھے، مشرکین مکہ بھی مکے میں تھے، وہیں لڑ لیتے۔ یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبر بھی مکے۔ بھائی، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے تاکہ نیند کا خمار اتر جائے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں مدینے میں لڑنے کے لیے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبر بھی مکے میں تھے، مشرکین مکہ بھی مکے میں تھے، وہیں لڑ لیتے۔ لیکن وہاں ایک جنگ نہیں، یہاں جنگیں ہی جنگیں۔ ہجرت کے بعد 12 سال تک مکے میں رہے پیغمبر، 11 سال مدنی زندگی، 12 سال میں ایک جنگ نہیں، 11 سال میں جنگیں ہی جنگیں، جنگیں ہی جنگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی ایک ایسی طاقت تھی، کوئی ایک ایسی قوت تھی جس کی ہیبت کی وجہ سے مشرکین مکہ کی ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے۔ پیغمبر کے ساتھ کوئی ایک ایسی طاقت تھی، کوئی ایک ایسی قوت تھی جس کی ہیبت کی وجہ سے مشرکین مکہ کی ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے۔ اور ہجرت کر کے پیغمبر مدینے میں آئے، پیغمبر مدینے میں آئے، مدینے میں آتے ہی جنگوں کا آغاز ہوا۔ علی کی تلوار نے پیغمبر کی حفاظت کی، مدینے میں علی کی تلوار نے پیغمبر کی حفاظت کی۔ اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، 11 سال تک مدینے میں علی کی تلوار نے پیغمبر کی حفاظت کی، 12 سال مکے میں ہیبت ابو طالب نے پیغمبر کی حفاظت کی۔ ابو طالب کی ہیبت ایسی تھی کہ جس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ اور ادھر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، کفار و مشرکین نے پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کا رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آیا۔ مجھے ہجرت نہیں پڑھنا، لیکن انسان کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جبکہ پیغمبر اسلام علم رسالت سے جانتے تھے کہ میں مکے میں دوبارہ آؤں گا، تب اللہ کے رسول کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ بار بار مڑ مڑ کے اللہ کا رسول اپنے وطن کو دیکھ رہا تھا۔
बस अज़ादारों तसव्वुर शर्त है। कोई उस हुसैन के दिल से पूछे जब 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा होगा तो इसलिए कि इल्म इमामत से जानते थे कि ये सफ़र आखिरी सफ़र है, उसके बाद मदीने में आना नसीब ना होगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय हमें सैयदुश शुहदा के। अज़ादारों, मैं आ गया अपनी मंजिल पर। देखिए फ़ज़ाइल आपने जैसे भी सुने, लेकिन मसाइब माल मजलिस हुआ करते हैं। फ़ज़ाइल में कमी रह सकती है लेकिन मसाइब में कोई कमी न रहने पाए। इसलिए कि मैंने एक रिवायत देखी, जब कहीं पर सबे हज़ाए हुसैन बिजती है तो शाम के टूटे कैदखाने से एक बच्ची उठती है और बच्ची उठने के बाद अपनी फूफी ज़ैनब के मज़ार पे आती है और आने के बाद कहती है, फूफी अम्मा बाबा की सफ़े मातम बिछी है, क्या आप ना जाएंगी? ज़ैनब अपने मज़ार से निकलती हैं। ये दोनों बीवियां जन्नतुल बकी में आती और जन्नतुल बकी में आने के बाद ज़ैनब फरमाती है, अम्मा आपके लाल के अज़ादारों ने आपके लाल की सफ़े मातम बिछाई है, क्या आप न जाएंगी? अज़ादारों तीनों बीवियां मजलिस हुसैन में आके बैठ जाती। जब तक ज़ाकिर हुसैन फ़ज़ाइल हुसैन फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करता है ये बीवियाँ बैठी रहती हैं, लेकिन जब मसाइब हुसैन बयान होना शुरू करते हैं तो हमारी छोटी शहज़ादी उठ के खड़ी होती है, अपनी दादी से रुमाल लेती है, रुमाल लेने के बाद एक एक रोने वाले के पास जाती है, उसके आंसुओं को अपने रुमाल में ले लिया करती है। अज़ादारों, अगर कोई नहीं रोता तो हमारी शहज़ादी दादी से शिकायत करती है, ए दादी ये शख्स बड़ा संगदिल था, मेरे बाबा के मसाइब हुए, मेरे भैया के मसाइब हुए, इसकी आंख में आंसू नहीं आए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। अज़ादारों, हमारी छोटी शहज़ादी बड़े मजलूमा बीवी है, कहीं ऐसा न हो कि हमारी शहज़ादी को शिकायत हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। अज़ादारों, मक्के से हिजरत करने के बाद पैगंबर मदीने में आ गए। हुसैन ने हिजरत की, हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ दिया। 28 रजब की शब में मजलूम करबला अपने नाना के मज़ार पे आए और नाना के मज़ार पे आने के बाद का, नाना आपकी उम्मत आपके मदीने में हमें रहने नहीं देती, नाना अपने लहद में हमें ले लो। रोते रोते हुसैन कश कर गए। कश के आलम में देखा कि रसूल खुदा आए हैं और आने के बाद का, मेरे लाल वादे तिफली के निभाने का वक्त आ गया। मेरे लाल, अगर मेरी कब्र में आ जाओगे तो करबला के मैदान में मेरे दीन को कौन बचाएगा? अली अकबर की कुर्बानी कौन पेश करेगा? अली असगर की कुर्बानी कौन पेश करेगा? अजरुकुम अल्लाह, हुसैन का इससे चौके नाना को खुदा हाफिज कहा। नाना को खुदा हाफिज कहने के बाद हुसैन अपने भाई के मज़ार पे आए और भाई की लहद पे आने के बाद का, भैया हुसैन को माफ़ कर देना, इसलिए कि आज के बाद आपकी कब्र पे चराग जलाने हुसैन ना आ पाएगा। ए भैया खुदा हाफिज, आपका भाई हुसैन जा रहा है। हुसैन रोते रहे। कुछ देर के बाद हुसैन भाई की लहर से उठे। भाई की लहर से उठने के बाद माँ की तुरबत की तरफ चले। अज़ादारों, तारीख बताती है कि हुसैन नाना के मज़ार पे आए थे तो पैरों से चल के आए थे, भाई के लहद पे आए थे तो पैरों से चल के आए थे, लेकिन जैसे ही माँ की तुरबत की तरफ चले तो इस तरह कोहनियों के बल चल रहे थे जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ की आगोश में जाता हो, अपनी माँ की आगोश में जाता हो। हुसैन ने अपने आप को ना माँ की लहद पे जाके गिरा दिया। ए अम्मा खुदा हाफिज, आपका हुसैन जा रहा है। अम्मा आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ न जाएंगी। अज़ादारों, ज़हरा की कब्र को लफ्ज़ा पैदा हो गया। कब्र से आवाज आई, मेरे लाल तू आगे आगे चल, तेरी माँ पीछे पीछे आ रही।
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداروں، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکے ہوتے ہوئے حسین 2 محرم کو سرزمین کربلا پر آ گئے۔ چند لمحے اور آپ کی زحمت تمام، 2 محرم کو سرزمین کربلا پا گئے۔ مظلوم کربلا نے فرات کے کنارے خیام نصب کی۔ ابھی فرات کے کنارے خیام نصبی ہوئے تھے کہ ادھر سے ہر کا لشکر آ گیا۔ حسین یہاں سے اپنے خیمے ہٹاؤ، یہاں یزید کے خیمے نصب ہوں، اپنے خیمے دور ریتی پر نصب کرو۔ اس فقرے کا سننا تھا قمر بنی ہاشم کو جلال آ گیا۔ اچھا، کس کی مجال غلام کے ہوتے ہوئے آقا کے خیمے ہٹا دے؟ عباس کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ علی اکبر اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑے، حسین اپنے در پہ کھڑے۔ جیسے ہی عباس کی آواز حسین کے کانوں میں آئی، حسین چلے، ابھی چلے تو کیا دیکھا؟ علی اکبر کے کانوں میں جیسے ہی عباس کی آواز گئی، علی اکبر تیزی سے خیمے میں گئے، ایک نیزہ اٹھایا۔ نیزہ اٹھانے کے بعد تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں حسین نے روک لیا۔ میرا لال کیا ارادہ؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا اس وقت نہ روکیے، دیکھیے فرات میں چچا سے کوئی بات ہو گئی۔ عزادارو، حسین نے عباس کا جلال دیکھا، علی اکبر کے دیور دیکھے، سر کو جھکا لیا، کچھ نہ کہا۔ خیمے میں آئے اور خیمے میں آنے کے بعد کہا بہن تمہارے شیر کو جلال آ گیا، اپنے شیر کو روک لو، اپنے شیر کو روک لو۔ زینب نے پوچھا بھیا میں اپنے شیر کو بلا تو لوں گی، لیکن بلانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا بہن بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے، عباس تو آپ کے اشارے کا منتظر ہے، آپ خود کیوں نہیں روکتے؟ عجیب و غریب ارشاد فرمایا، عجیب و غریب حسین نے ارشاد فرمایا اے بہن کہاں تک روکوں؟ اب روکتے روکتے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اے بہن بابا علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگی تھی، میرے بھائی کی عمر 12 سال کی تھی، غیظ و غضب کا عالم یہ تھا، ننگی شمشیر ہاتھ میں تھی، کوفے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے لوگوں میرے بابا کے قاتل کو بتا دو ورنہ کوفے میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ بابا نے مجھے بھیجا تھا، میں نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ایک فقرہ کہا تھا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اے بہن بھیا حسن کے لاشوں پہ تیروں کی بارش ہوئی، عباس کو جلال آیا، میں نے کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اے بہن ولید کے دربار میں مروان نے گستاخی کی، عباس کو جلال آیا، میں نے کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اے بہن راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، عباس کو جلال آیا، میں نے کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اے بہن غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، عباس کی نگاہوں کے سامنے حر نے لجامِ فرس پر ہاتھ ڈال دیا، میرا شیر بھی بھر گیا، لیکن شانے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے یہی کہا تھا میرے بھیا بھی کربلا نہیں آئی، میرے بھیا بھی کربلا نہیں ہے۔ اے زینب تم ہی بتاؤ اب کیسے کہوں، اس لیے کہ میرا شیر کربلا میں آ گیا، میرا شیر کربلا میں آ گیا۔ عزادارو، زینب نے فضا کو آواز دی، اماں فضا میرے قریب آؤ۔ فضا قریب آئیں، اماں فضا میرے شیر کو بلا لو۔ فضا چلی، فضا چلی، فرات پر اس وقت آئیں جب علی کا شیر اپنی تلوار سے خط کھینچ کر فوج اشقیہ کو للکار رہا تھا، فوج اشقیہ کو للکار رہا تھا، اے فوج اشقیہ اگر تم میں دم ہو تو اس خط کو پار کر کے دکھا۔ کہ پیچھے سے فضا کی آواز ہے، عباس تمہیں شہزادی نے بلایا۔ بس شہزادی کا نام سنا، فوراً میرے ہاتھوں کو جوڑا، اے اماں فضا میری شہزادی نے کیوں یاد کیا ہے، میری شہزادی نے کیوں یاد کیا ہے؟ کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کیوں یاد کیا، لیکن دوسرا پیغام یہ دیا ہے، دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ اگر آنے میں تاخیر کی تو زینب خیمے سے باہر آ جائے، زینب خیمے سے باہر آ جائی۔ عزادارو اس فقرے کا سننا تھا، کھچی شمشیر نیام میں آئی، تیزی سے دوڑے ہوئے خیمے میں آئے، اور خیمے میں آنے کے بعد عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد
زینب کے قدموں میں ڈال دیا، اور زینب کے قدموں میں ڈالنے کے بعد کہا اے شہزادی، اے شہزادی، اگر آپ حکم دے تو یہ غلام اپنی تلوار سے اپنی گردن تو قطع کر سکتا ہے، لیکن عباس کی زندگی میں خیمے سے باہر نکلنے کا نام نہ لینا۔ میں کہوں گا مولا عباس ارے ایک فقرہ برداشت نہ کر سکے، دراصل عاشور آئی ہے، وہی زینب آواز دے رہی ہے اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ عزادارو عباس کیسے گوارا کر لے؟ اب بس آخری فقرہ، آخری روایت آپ کی زحمت تمام۔ عباس کیسے گوارا کر لیتے؟ اس لیے کہ جہاں عباس کا نام علمدار حسینی تھا، جہاں عباس کو ثانی حیدر کہا جاتا تھا، جہاں عباس کو سقائے سکینہ کہا گیا، وہیں ایک عباس کا نام تھا حجاب زینب، یعنی زینب کا پردہ۔ اکثر لوگ عباس کو حجاب زینب کہہ کے بلاتے تھے۔ حجاب زینب کی ایک روایت سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزاداروں جب علی اکبر شہید ہو چکے، عباس شہید ہو چکے، حد یہ ہے کہ مظلوم کربلا بھی شہادت پر فائز ہو چکے، ظالموں کی ہمتیں اور بڑھی، ظالموں نے ایک خیمے میں آگ لگائی، بیویاں دوسرے خیمے میں آگ لگائی، بیویاں تیسرے خیمے میں آگ لگائی، بیویاں چوتھے خیمے میں، جب آخری خیمہ بچا زینب سید سجاد کے سرانے پہنچی، شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو، تم امام وقت کو بتاؤ ہم چل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے۔ سید سجاد نے پہلا مسئلہ بیان کیا۔ بار امامت آنے کے بعد اے بھوپی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، خود بھی نکلیے اور مجھے بھی نکالو، خود بھی نکلیے۔ زینب نے سب کو نکال لیا، سب کو نکالا، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب آخری خیمے میں آگ لگ گئی، شعلے بھڑکنے لگے تو میں نے ایک بیوی کو دیکھا تیزی سے آگے بڑھتی تھی، پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی، پھر آگے بڑھتی تھی، پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی، پھر آگے بڑھتی تھی، پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ میں سمجھا شاید اس بیوی کی بہت قیمتی دولت اس خیمے میں ہے جسے لینے ہی جانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ اس بیوی نے نجف کا رخ کیا، نجف کا رخ کرنے کے بعد کہا یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں گئی۔ اب جو واپس آئی تو اپنی پشت میں بیمارے کربلا کو نکال کے لگ۔ ہاں عزاداروں جب خیموں میں آگ لگ گئی، ظالموں کی ہمتیں اور آگے بڑھی۔ شمر ملون اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد زینب کے قریب آیا، زینب کے قریب آنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد نو کے نیزہ سے زینب کے سر سے ردا اتاری، اور زینب کے سر سے ردا اتارنے کے بعد اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد فرات کا رخ کیا، فرات پہ جانے کے بعد زینب کی چادر کو عباس کے لاشے پہ پٹک کے کہا اے عباس اسی چادر کی وجہ سے تجھے حجاب زینب کہا جاتا تھا۔ عزادارو غازی کا راجا فرات کے کنارے تڑپنے لگا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے آقا اگر اجازت دے دی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ واہ حسینہ واہ علیہ کی صدای بلند، علی لعنت اللہ علی کل قیام۔